بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسقرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صلوات پڑھیں. سامعین محترم، رب العالمین بوسیلہ محمد و آل محمد ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. دعا ہے کہ اے پروردگار، اے خالق کائنات، تجھے واسطہ ہے سیدہ کائنات کا. اے پروردگار، ہمیں صراط مستقیم پر بلا شرکت غیر قائم رکھتے ہوئے اپنے امام کی معرفت عطا فرما. دعویٰ علمی نہیں ہے، آپ کی خدمت میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، اور جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ آیت قرآن مجید کی 28ویں سورہ قصص کی 56ویں آیت ہے. اور ارادہ یہ ہے کہ اس آیت کے تحت گفتگو کی جائے دعا اور وسیلہ کے متعلق. دیکھیے، عموماً جتنے بھی مقررین ہیں، جتنے بھی لکھنے والے ہیں، جب وہ اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں دعا اور وسیلے کے تحت، تو اس وقت جو سب سے پہلے وہ آیت سرنامہ کلام بناتے ہیں وہ ہے 5ویں سورہ المائدہ کی 35ویں آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلہ تلاش کرو. عام طور پر جب بھی وسیلہ یا دعا کے متعلق کوئی گفتگو ہوتی ہے تو ہمیشہ سے یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، لیکن میں نے چونکہ میری گفتگو کا مقصد جو ہے شیعہ فکر و نظر کے تحت
یعنی ہم یہاں پر ایک اپنا جو شیعہ فکر ہے اور ایک شیعہ نظریہ ہے، اس کے تحت ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ دعا کیا ہے اور وسیلہ کیا ہے۔ دیکھیے، دعا التجا کرنا، پکارنا، طلب کرنا، توجہ ہے آپ کی؟ دعا مذہبی مفہوم میں دیکھو تو خالق و مالک سے کچھ طلب کرنا، اس سے مانگنا ہے۔ اگر ہم عالم اسلام میں نظر دوڑائیں تو ہمیں دو ایسے مکتبہ فکر اس مسئلے پر لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، غیر شیعہ دو ایسے مکتبہ فکر ہیں کہ ایک وسیلے کا قائل ہے اور دوسرا وسیلے کا منکر ہے۔ اس گفتگو سے پہلے میں آپ کے سامنے دلیل کی اقسام بیان کرتا چلوں کہ دلیل کیا ہے، اور یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ اللہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ۔ کہا جی بھائی ثابت کریں۔ اب انہوں نے وہ آیت تلاوت کی جس میں حکم ہوا کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اور وہ خاموش ہو گیا۔ کہتا میں نے ثابت کر دیا۔ میں نے کہا اگر اس طرح ثابت کرو گے تو پھر میں ثابت کروں گا کہ اللہ نمازیوں پر پھٹکار بھی بھیجتا ہے، فوائل للمصلین۔ یعنی دلیل کیا ہے کہ جب کسی چیز کو آدھا بیان کیا جائے، جب آدھا بیان کیا جائے اور سننے والے کو اس جو ہے اس دلیل کے مکمل علم نہ ہو اس دلیل کا، تو وہ بیچارہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور قسم ہے، یہ قسم ہوئی کہ آدھی دلیل پیش کرنا، اور ایک ہے کہ رسول کریم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ارد گرد ہیں اور بیان کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اتنے میں ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ کا گزر ہوتا ہے اور ان کے کانوں میں آواز جاتی ہے۔ نبی اس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ عورت اور کتا اگر نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت کا سننا تھا۔ حضرت نے دیگر لوگوں میں اس کی تبلیغ شروع کر کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ نمازی کے آگے سے اگر عورت گزر جائے یا کتا گزر جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیزیں عورتوں کو پتہ چلی تو عورتیں زوجہ رسول کے پاس آ گئیں اور کہنے لگیں کہ حضرت ابو ہریرہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ نمازی کے آگے سے اگر کتا گزر جائے اور عورت گزر جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ نے پوری بات نہیں سنی۔ جب نبی یہ گفتگو کر رہے تھے تو نبی یہ بیان کر رہے تھے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ نمازی کے آگے سے اگر کتا اور عورت گزر جائے تو نماز پڑھے۔ یعنی یہ دلیل کہ میں نے آپ کے سامنے دوسری قسم بیان کی کہ اگر کوئی چیز سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی جائے تو اس کا مطلب اور اس کا مقصد ہی بدل جاتا ہے، اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اب وہ چیز وسیلہ کے متعلق برادران کی بہت مشہور کتاب ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس میں ایک باب ہے، شاید آپ نے بھی یہ واقعہ سنا ہو۔ باب کا نام ہے باب القصۃ اصحاب الغار الثلاثہ، غار کے 3 آدمیوں کا قصہ۔ قصہ ایسے ہے کہ 3 شخص جا رہے ہیں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص جا رہے تھے، اتنے میں بارش ہو جاتی ہے اور وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چلے جاتے ہیں۔ بور تو نہیں ہو رہا، لیکن میں آپ کو کوئی مقصد ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے اتنی لمبی گفتگو ہے۔ اب وہ 3 لوگ بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی غار میں جاتے ہیں چٹان سے پتھر سرکتا ہے
اور غار کے منہ کے آگے آ کے رک جاتا، یعنی غار بند. اب وہ تینوں اندر پھنس گئے. تینوں نے آپس میں گفتگو کی کہ بھائی اب کیا کریں، کیسے باہر جائیں. تینوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ہم اللہ کے آگے اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اب پہلا شخص ہے، اس نے کیا کیا کہ اے پروردگار، میں مال مویشی پالتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، جب شام کو کام سے فارغ ہو کر گھر جاتا ہوں دودھ نکال کر سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دیتا ہوں اور پھر میں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، زوجہ کو دیتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے کام سے ذرا لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی. گھر آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ والدین سو گئے. میں نے وہ دودھ لیا اور میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہوں. اب پریشان ہوں کہ اگر انہیں اٹھاتا ہوں تو نیند خراب ہوتی ہے، اور اگر ان سے پہلے اپنی اولاد کو دیتا ہوں تو والدین کا جو حق ہے، وہ جو ایک فضیلت ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے. میں ساری رات کھڑا رہا، بچے بلکتے رہے، تڑپتے رہے، دودھ دے دو. میں ساری، اے پروردگار، اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا تو غار سے پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ مجھے آسمان نظر آ جائے. روایت ہے، اس نے کہا تھوڑا سا پتھر سرکا، آسمان نظر آ جائے. اب دوسرا شخص ہے، اب اس نے اپنا وسیلہ پیش کرنا تھا. اس نے کہا اے پروردگار، مجھے اپنے جو ہے وہ چچا زاد بیٹی بہت پسند تھی، تو ایک مرتبہ میں اس کے قریب گیا، اس نے مجھے تیرا واسطہ دے کے کہا کہ دور ہو جا. تو جیسے ہی تیرا نام آیا میں تیری شرم سے، تیری حیا سے میں دور ہو گیا. اے اللہ، اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا تو ذرا پتھر اور ہٹا دے. تو پتھر اور. اب تیسرا شخص ہے، اب اس نے کیا کہا کہ اے پروردگار، میں نے اپنے پاس ایک مزدور رکھا تھا، اس سے میں نے کام کروایا، ایک اجرت طے ہوئی کہ اتنا وزن چاول جو ہے وہ تجھے دوں گا. کام ہو گیا، اب وہ مزدور ہے، مزدور کا کام ہو گیا، اس نے اجرت طلب کی. جب اس نے چاول دیے تو مزدور کہتا ہے کہ نہیں، میری اجرت یہ نہیں ہے، میری اجرت اس سے زیادہ ہے. تو پروردگار، میں نے اسے کہا تھا کہ ہماری بات اتنی ہی طے ہوئی تھی، لیکن وہ نہ مانا، وہ چلا گیا. میں نے ان چاولوں کو کاشت کیا، اس سے فصل ہوئی، اور اس سے میں نے اتنا کمایا کہ میں نے گائے بکریاں بنا دی. اور کئی عرصے بعد جب وہ مزدور واپس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے میرا حق دو، تو میں نے کہا وہ جتنی گائے بھیڑ بکریاں ہیں وہ لے جا. کہتا ہے یار مجھ سے مذاق نہ کرو، جو میرا حق ہے وہ مجھے دو. کہا واللہ تیرا یہی حق ہے. تو اے پروردگار، اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا تو اب غار کے منہ سے پورا پتھر. آپ نے دلیل سن لی، توجہ سے دلیل سن لی. اب اس دلیل میں جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ دو ایسے مکتبہ فکر ہیں جو آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، اتنی ان کے اندر شدت ہے کہ وہ وسیلے پہ جب بات کرتے ہیں تو اس طرح کی روایت لاتے ہیں. یہ روایت پیش کرتے ہیں، مشہور روایت. تو پھر کہتے ہیں دیکھو ہم نے وسیلہ ثابت کر دیا. آپس میں گفتگو ہوتی ہے، ہم نے وسیلہ ثابت کر دیا، ہم نے وسیلہ ثابت کر دیا. تو مخالف کہتا ہے کہ بھائی اس میں ان تین آدمیوں نے کس شخصیت کو وسیلہ بنایا تھا؟ ادھر تو وسیلہ اعمال بنائے گئے تھے، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں. ہمیں وہ بتاؤ کہ جہاں پر کسی انسان کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا. اور شکر کیا کرو کہ ہم اس گھرانے سے وابستہ ہیں کہ جس کے لیے رسول نے کہا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہو جاؤ اور میرے اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے میں نے اسی لیے پہلے ہی دلیل کا ذکر کیا تھا اور دلیلیں بیان کی تھی. ایک جملہ اس کے لیے واضح کرتا چلوں تاکہ آپ کو یہ تمام بات آپ کے ذہنوں میں کھل کر سمجھ میں آ جائے کہ دلیل بنانا اور ہے اور دلیل لانا اور ہے.
یعنی دلیل جو ہے قرآن طلب کرتا ہے، کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے نہیں بغیر سوچے سمجھے مانو، دیکھا دیکھی مانو، یہ ماننا نہیں ہے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان لے کر آؤ، دلیل لے کے آؤ، یہ قرآن مطالبہ کرتا ہے۔ تو اب ہمارے دوسرے بھائی آپس میں ایسی ایسی چیزیں ذکر کر کے وسیلہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس گھرانے سے وابستہ ہیں کہ جن کے پاس اس کتاب کا علم ہے۔ اب انہوں نے حکماً بیان کیا، اور یہ روایت ہے ہماری شیخ طوسی کی، چوتھے امام تشریف فرما ہے، اصحاب نے امام کو گھیرا ہوا ہے اور امام باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اصحاب کہتے ہیں یابن رسول اللہ، ہمیں کچھ نصیحت کیجئے۔ امام انہیں نصیحتیں کرتے ہیں، اور نصیحتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، اگر تم میری ان نصیحتوں پر قائم رہے اور تم ہمارے علاوہ کسی کے دروازے پر نہ گئے اور تم اس حالت میں ہمارے قائم سے پہلے مر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں تم شہید کے درجہ ہوتے۔ اور پھر پانچویں امام نے بیان کیا اپنے صحابی ابو حمزہ سمالی سے، اور اس روایت کو جو ہے بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ بیان کیا کہ اے ابو حمزہ، اللہ کی بارگاہ میں جس نے ہم محمد و آل محمد کو وسیلہ بنایا وہ کامیاب ہے، اور جس نے ہمارے علاوہ ہمارے غیر کو وسیلہ بنایا وہ ہلاک ہے۔ یعنی واضح روایات ہیں، کوئی اشارے نہیں ہیں، کوئی دلیلیں بنائی نہیں جا رہی، واضح ائمہ حکم دے رہے ہیں، اور اتنا سخت حکم ہے وسیلے کے متعلق کہ کہا گیا کہ ہمارے علاوہ کسی کے دروازے پہ نہ جانا، ہمارے علاوہ کسی کو وسیلہ نہ بنانا۔ پھر ایک مقام پر امام نے ایک واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ ایک شخص جہنم میں جو ہے 70,000 سال جہنم میں پڑا ہو اور دعائیں کر رہا ہوگا، پروردگار مجھے نجات دے دے، پروردگار مجھے معاف کر دے۔ ایک دن وہ کہے گا اے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد کا اور اس کی اہل بیت کا، مجھے نجات دے۔ جیسے ہی وہ یہ کہے گا اللہ حکم دے گا جبرائیل فوراً جاؤ اور اسے نکال کے لاؤ۔ جیسے ہی بارگاہ احدیت میں پہنچے گا اللہ پوچھے گا اے میرے بندے بتا کتنے سال سے جہنم میں تھا؟ اے مالک نہیں علم، کتنے سال ہو گئے کہ میں جہنم میں؟ اچھا یہ بتا کتنے سال سے مجھے پکار رہا تھا؟ کہا مالک نہیں علم۔ کہا اگر تو محمد اور اس کی اہل بیت کا واسطہ نہ دیتا تو میں نے اپنی ذات پہ یہ واجب کیا ہوا ہے کہ جب تک کوئی میری بارگاہ میں محمد اور اس کی اہل بیت کا واسطہ دے گا تبھی میں اسے بخشوں۔ یعنی بغیر وسیلہ کے دعا نہیں ہے۔ دیکھیں میں شیعہ، میں نے شروع میں ہی گفتگو میں کہا تھا کہ میں یہ ہماری گفتگو ایک شیعہ نظر اور فکر کے تحت ہے، دوسروں کے ساتھ کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ایک مثال ویسے دی لیکن تمام گفتگو شیعہ فکر کے تحت، یعنی وسیلہ ہے محمد و آل محمد، ان کے دروازے کے علاوہ کوئی بھی دروازہ ہو، ہاں دعا کے لیے جا سکتے ہیں، زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، فاتح کے لیے جا سکتے ہیں، مومن کے لیے، لیکن وسیلہ صرف آل محمد ہے، کیونکہ
ان کی ولایت میں شرک ہی اللہ کے ساتھ شرک ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. ان اشرکتا لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے. 11ویں امام 12ویں امام کے زمانے کا شخص ہے فرات بن ابراہیم کوفی. تفسیر فرات میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ جس نے علی کی ولایت میں کسی کو شریک کیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. دیکھیے یہ دعا، ہم نے دعا پر گفتگو ہو رہی تھی، وسیلہ پہ ہماری گفتگو. اچھا فرشتوں کی دعا کیا ہے؟ کسی کتاب میں حدیث صحابی رسول ہیں، صحابی امیر المؤمنین ہیں جناب ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ کے گھر موجود تھا. جناب بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علیہ رسول حدیثیں بیان کر رہے ہیں، باتیں بیان کر رہے ہیں. اب انداز رسالت دیکھیے کہ گفتگو کرتے ہوئے اسی گفتگو کے دوران اس گھر میں داخل ہوتے ہیں علی ابن ابی طالب. جیسے ہی مولائے کائنات تشریف لاتے ہیں، رسول کائنات مولائے کائنات کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور زیارت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ابا ذر پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ انداز رسالت دیکھیے کہ علی آ رہے ہیں اور رسول پوچھ رہے ہیں اے ابو ذر بتاؤ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے، یہ آپ کی بیٹی کا شوہر ہے، یہ حسن و حسین کے بابا ہے. رسول نے فرمایا یا ابا ذر ھذا امام الازہر وباب اللہ الاکبر. اے ابو ذر یہ امام ازہر ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اب جیسے ہی یہ بیان کیا اور آگے پھر رسول نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر ان اللہ خلق کل رکن فی ارکان عرشہ 70 الف ملک لیس لہم ولا تسبیح ولا عبادت الا الدعاء لعلی. اے ابو ذر اللہ کے عرش کے جتنے ستون ہیں ان میں 70,000 70 کروڑ بے شمار فرشتے ہیں، ان کی کوئی عبادت نہیں. جو قیام میں ہے وہ ہمیشہ سے قیام میں ہے، جو قعود میں ہے وہ ہمیشہ سے قعود میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ ہمیشہ سے سجدے میں ہے. ان کی کوئی عبادت نہیں سوائے اس کے کہ یا تو وہ علی علی کرتے ہیں یا علی کے دشمن پر تبرہ کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کی جو دعا ہے نا الا الدعاء لعلی، وہ جو پکارتے ہیں وہ علی کو پکارتے ہیں. دیکھیں آج یہ تو فرشتوں کی عبادت ہے نا. آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، ہر بندہ ہر دوسرا بندہ یوٹیوب دیکھتا ہے، ویڈیوز وائرل جو ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں، اینیمیٹڈ ویڈیوز ایسے بن گئی ہیں کہ آپ کی اس زمین کے علاوہ دوسرے سیارے بھی دکھا دیے گئے. یہ آج ہمیں پتہ لگا اچھا زمین تو ہماری مطلب اس سمندر میں جس طرح سمندر صحرا کے اندر ریت کے ذرے کے برابر ہماری زمین ہے. یہ آج ہمیں دیکھنے سے ویڈیوز دیکھنے سے یقین ہو جاتا ہے. اچھا 1400 سال پہلے آپ کے اور میرے امام نے بیان کر دیا. کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات، ابو جعفر محمد بن حسن بن فروخ الصفار 11ویں امام کا صحابی ہے. یہ بیان کرتا ہے کہ معصوم نے فرمایا تمہارے اس سورج کے پیچھے 40 سورج ہیں، تمہارے اس چاند کے پیچھے 40 چاند ہیں. ان میں ایسی مخلوقات ہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ نے آدم کو خلق کیا ہے یا نہیں، اللہ نے ابلیس کو خلق کیا ہے یا نہیں. ان کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں
لیکن ان کی عبادت صرف یہ ہے کہ وہ یا تو علی کا نام لیتے ہیں یا علی کے دشمن پر لعنت کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یعنی ہم نے اس بات کو کافی حد تک سمجھ لیا کہ دعا کیا ہے اور وسیلہ کیا ہے۔ کیونکہ ایک وسیلہ یہ ہے کہ جو ہم محمد و آل محمد کی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بنام محمد و آل محمد دیتے ہیں، اور ایک وسیلہ ہے کہ اصحاب نے پوچھ لیا معانی الاخبار شیخ صدوق کی کتاب، طویل حدیث، میں مختصر بیان کروں گا اپنے الفاظ میں مفہوم کے تحت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، اور جب بھی دعا کرو میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ محمد کو وسیلہ کر۔ یہ ایک درجہ ہے، جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمارے درود نہ پڑھنے سے کوئی آل محمد کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمارے لیے حکم ہے، جو حکم ہے، جس طرح اللہ کو نہ ماننے سے اللہ کی شان میں نہ کوئی کمی آئے گی، اور اللہ کو مان لینے سے نہ کوئی اللہ بڑھ جائے گا، اللہ اللہ ہی رہے گا، لیکن یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ وسیلہ پوچھا یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ کہا جنت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، ایسا درجہ ہے کہ تمام انبیاء، تمام شہداء، تمام صدیقین اس درجہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے واہ واہ کیا مقام ہے، اور سلامتی ہو اس کے لیے جسے یہ مقام حاصل ہو۔ فرمایا وہ ایسے ہے کہ جیسے ستاروں میں چاند ہوتا ہے، اور جب ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا نا یہ کس کا درجہ ہے، اتنا بلند درجہ ہم نبیوں کے درمیان، یہ کس کا ہے، تو آواز آئے گی یہ محمد کا درجہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں لباس نور زیب تن کیے ہوئے، تاج سلطنت و تاج کرامت سجائے ہوئے انبیاء کے پاس سے گزر رہا ہوں۔ جب لباس نور زیب تن کر کے آپ کا اور میرا نبی انبیاء کے سامنے سے گزرے گا تو انبیاء اس نور کو، اس حسن کو دیکھتے ہوئے کہیں گے شاید کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، اور نبی فرماتے ہیں میں چل رہا ہوں گا، علی ابن ابی طالب میرے آگے آگے ہوگا، علی کے ہاتھ میں میرا جھنڈا ہوگا، اور جب ہم فرشتوں کے پاس سے گزریں گے تو وہ ہمیں دیکھ کر آپس میں یہ گفتگو کریں گے کہ لگتا ہے کہ کوئی نبی و مرسل ہے۔ انبیاء دیکھیں گے تو کہیں گے لگتا ہے یہ کوئی فرشتے ہیں، فرشتے دیکھیں گے تو کہیں گے لگتا ہے کہ یہ نبی و مرسل ہے۔ اور جیسے ہی میں اس مقام پہ بیٹھوں گا، پہنچوں گا، علی مجھ سے ایک درجہ نیچے ہوگا، تو دو فرشتے ہمارے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ رسول کہتے ہیں میں جواب دوں گا تم پر بھی سلام ہو۔ وہ فرشتہ کہے گا میں جنت کا خازن رضوان ہوں۔ رسول کہیں گے کتنی خوبصورت ہو، اتنی پسندیدہ خوشبو آ رہی ہے تم سے، کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے، یہ جنت کی چابیاں ہیں آپ کے سپرد کرنے آئے ہیں۔ رسول کہیں گے یہ چابیاں علی کے حوالے کرو۔ یہ فرشتہ جائے گا، دوسرا فرشتہ آئے گا، آ کر سلام کرے گا، رسول سلام کا جواب دیں گے، یہ اپنا تعارف کروائے گا میں جہنم کا خازن ہوں، میرا نام مالک ہے۔ رسول کہیں گے کتنی قبیح شکل ہے، کتنی ناپسندیدہ بدبو آ رہی ہے، بتا کس لیے آیا ہے؟ کہے گا اے اللہ کے رسول اللہ نے بھیجا ہے، یہ جہنم کی چابیاں ہیں آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔
رسول کہیں گے یہ چابیاں علی کے حوالے کر دو. جب جنت اور جہنم کی چابیاں میرے مولا کائنات کے حوالے آ جائیں گی, مولا کائنات جہنم کے کنارے پہ آ کے جہنم کی لگاموں کو پکڑ کے ایسے کھینچیں گے, جہنم چیخ کر کہے گی یا علی آپ کے نور سے میرے شعلے بجھ رہے ہیں. علی کہیں گے صبر کر, یہ میرا دشمن ہے اسے پکڑ, یہ میرا دوست ہے اسے چھوڑ دے. اس گھرانے کے جتنے فضائل ہیں صاحب اگلے امام کا صحابی ہے ریان, رب کا چاند نظر آیا تو یہ ساری رات اپنے بستر سے روتا رہا. صبح جب امام کی خدمت میں حاضر ہوا, امام نے بلایا اے ریان تو میرے جد پر رونے والا ہے, تو میرے جد حسین کو ساری رات روتا رہا. ریان ذرا قریب آ, ریان مجھے بتا یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا مولا یہ ماہ محرم. ریان بتاؤ کیا کفار اور مشرکین اس مہینے کا احترام کرتے ہیں؟ کیا کوئی کافر کوئی مشرک اس مہینے میں کسی کو قتل کرتا ہے؟ کہا نہیں مولا, یہ وہ مہینہ ہے کہ کفار و مشرکین بھی اس مہینے کا احترام کرتے ہیں. امام نے فرمایا ریان یہی مہینہ تھا میرے جد امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا گیا. اس گھرانے کے اتنے فضائل, اتنے مسائل, لوگوں نے پر اتنے ظلم کیے, انہوں نے اپنے مصائب پر بھی رونے والوں کے لیے بشارتیں دے دی کہ اگر تم ہمارے مصائب کو یاد کر کے روگے تو تم پر جنت واجب ہو جائے گی. اگر تم ہمارے مصائب کو یاد کر کے اب تیر چلا اصغر کے گلے کو ذبح کرتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. اصغر نے اپنی نگاہوں سے خیمے کی طرف دیکھ کے کہا اماں تیرا اصغر چھوٹا تھا, تیر بڑا تھا.